السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ پوچھتے ہیں تم سے مہینے حرام، حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر میں تھے، اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا، ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ اشہر حرام جو ہے یہ چار ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، رجب ہے اور محرم ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، رجب اور محرم۔ تو صحابہ کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ رجب سے پہلے جمادی الاخری آتا ہے، کہ یہ جمادی الاخری ہے، جمادی الثانی بھی بولتے ہیں اس کو، کہ یہ جمادی الثانی ہے، جمادی الاخری ہے۔ تو انہوں نے قتال کیا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جمادی الثانی جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اور وہ رجب کا پہلا تھا۔ وہ جمادی الثانی اسی سال 29 کا تھا، تو وہ رجب کا پہلا دن تھا۔ تو جب قتل تو کفار سارے آئے اور لان تان کر رہے تھے مسلمانوں کو کہ تم نے حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں رکھا۔ تو صحابہ پریشان تھے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایک یہ واقعہ آتا ہے، اور ایک واقعہ آتا ہے کہ ایسے کفار آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اعتراضاً کہ اگر کوئی بندہ حرمت والے مہینوں میں کسی کو قتل کرے، جہاد کرے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سریے میں تھے۔ سریہ یہ وہ لشکر ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں جاتے، بذات خود ایک لشکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کو بولتا ہے سریہ، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اس کو بولتے ہیں غزوہ۔ تو وہ لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نہیں تھا، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے امیر تھے، اور ان کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہوا، اور اس کافر کا نام ابن الحضرمی تھا۔ تو اسی پہ وہ سارے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ یہ جو آیات ہے اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں تم سے عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، مطلب وہ حرمت والے مہینوں کے دن جو چار ہیں جو ابھی میں نے ذکر کیے، اس مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے، جہاد کرنے کا کیا حکم ہے۔ قل اے نبی تو بتا دے ان کو، قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں قتال کرنا، جہاد کرنا کبیر، بڑا گناہ ہے، ان میں جہاد نہیں کرنا ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور وکفر بہ، اور نہ ماننا اس کو، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، اور واخراج اہلہ، اور نکال دینا اس مسجد حرام سے یا ان کے گھروں سے لوگوں کو، اکبر عند اللہ، یہ اس سے زیادہ گناہ ہے۔ چونکہ اب یہ مضمون بنتا ہے اس کا کہ کفار کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اس 4 مہینوں میں قتال نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، تو مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، مارتے تھے مسلمانوں کو، شہید ہوتے تھے مسلمان صحابہ تو حکم کے تابع تھے۔ تو پھر یہ آیت واقع آیا کہ وہ 4 مہینوں میں قتال نہیں کرنا ہے، جہاد نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جو کرتے ہیں کفار کہ یہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راہ سے، تبلیغ سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے سے روکتے ہیں، اور وکفر بھی، اور اس کو نہیں مانتے، مساجد کی وہ پامال کرتے ہیں، صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، نکالتے ہیں لوگوں کو، اور وہ اخراج اہلی، اور صحابہ کو گھروں سے نکالتے ہیں، یہ اکبر عند اللہ، یہ اس سے زیادہ گناہ ہے، مطلب اس سے زیادہ گناہ ہے اس چیز کا، اشہر حرم کے قتال سے زیادہ گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر، اور فتنہ لوگوں کو دین سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، فتنے کے بڑے ہم آج کل فتنے کا معنی کرتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، مطلب ایک مصیبت ہے، لیکن فتنے کا معنی آزمائش بھی ہے، فتنے کا معنی لوگوں، یہاں پہ اور پچھلے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے، یہاں پہ ان کا معنی آتا ہے لوگوں کو دین سے منع کرنا، اکبر من القتل، یہ اس قتال سے اور اس سے یہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، اور یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ کفار، یقاتلونکم، یہ کفار ہمیشہ آپ سے، یقاتلونکم، قتال کریں گے، لڑیں گے آپ سے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیرے تم کو، عن دینکم، تمہاری دین سے، ان استطاعوا، اگر تم پہ قابو پالے۔ آج کل بھی دیکھے کفار نے
ٹھیک ہے ان چیزوں کا صحیح بھی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال اور موبائل اینڈرائڈ سیٹ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال صحیح بھی ہے، لیکن ایسی چیز ایسے اپلیکیشن انہوں نے لگائے ہیں کہ جس میں ہمارے اکثر لوگ، ہمارے مرد تو کیا عورتیں بھی بیچاری، وہ اس میں ان کے آگے اس کے زیر آگے، اور یہ کفار ہمیں چھوڑیں گے نہیں یہاں تک کہ ہمیں اپنی دین سے پیر دے، اور کافی لوگوں کو پیرا بھی ہے دین سے، کچھ ایسے آزاد خیال بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار دین بہت آسان ہے، ان لوگوں نے مشکل بنایا ہے، وہ متاثر ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے۔ اچھا، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو دین کو چھوڑ دے، ارتداد کرے، منکم تم میں سے، مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، عن دینہ اپنے اسلام سے، وہ دین کو چھوڑا، مرتد ہو گیا، فیمت، اور وہ پھر مر گیا اسی حالت میں، ارتداد کی حالت میں، وہ کافر، اور وہ کافر تھا اسی حالت میں، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، اس نے جو اعمال کیے وہ سارے خراب ہو گئے، باطل ہو گئے۔ وہ اولئک اصحاب النار، اور یہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنمی بن جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، والذین جنہوں نے ایمان لایا، آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ صحابہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ امیدوار ہے اللہ کے رحمت کے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اچھا، جہاد اب اس دور میں بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مسئلہ جہاد ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ جو فرض عین وہ ہوتا ہے جو وقت کا جو حکمران ہوتا ہے یا کچھ علماء جمہور جو ہوتے ہیں وہ ان کا حکم دے دے تب یہ فرض عین ہو جاتا ہے، پھر انسان ماں باپ کے اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے۔ اس دور میں ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اگر کسی کے شخص قرض ہو تو وہ جا سکتا ہے؟ نہیں، پہلے وہ قرض دے گا، قرضدار کو قرض واپس کرے گا، اس کے بعد وہ پھر جا سکتا ہے، فرض کفایہ کے حکم میں۔ اگر فرض عین ہوا پھر قرض وغیرہ چھوڑ کے پھر جا سکتا ہے۔ فرض عین یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کر لے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو پھر ہر بندے پہ جہاد فرض ہوتے ہیں، وہ آرمی کی مدد کرے گا، کسی تنظیموں کی مدد کرے گا، لیکن وہ ان کے مختلف ہوئے۔ اچھا، یہ کفار کو جب ان مہینوں کا پتہ چلا تو وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، تو مسلمان مدافعانہ قتال، مطلب اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قتال کی اجازت مسلمانوں کو مل گئی۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شہر حرام میں اس وقت تک قتال نہ کرتے جب تک قتال کی ابتدا کفار کی طرف سے نہ ہو جاتا، وہ سٹارٹ کرتے پھر یہ بھی کرتے تھے۔ اچھا، دنیا میں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آخرت کی تو سمجھ آتی، دنیا میں کیا ہے کہ دنیا میں اعمال ایسے ضائع ہو جائیں گے کہ اگر ایک شخص نے کسی بیوی سے نکاح کیا ہے، اپنی بیوی سے نکاح کیا ہے، اور پھر وہ کوئی ایسا بول کہے کہ ایسی عمل کرے جس سے وہ دین سے نکل جاتا ہے، تو اس کی بیوی سے نکاح ٹوٹ جائے گی۔ اس کا کوئی مورث مسلمان مرے تو اس شخص کو میراث میں بھی اپنے خاندان سے آگ ہو جائے گا، اس کو حصہ بھی نہیں ملے گا۔ حالت اسلام میں نماز، روزہ، جو کچھ کیا سب کا لغم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کے مقابر میں دفن نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں آتا ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا، کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے، دین کو بیچے گا دنیا کے خاطر۔ پتہ بھی نہیں ہوتا، آج کل لوگ ایسے ہی کرتے، ہر چیز کو آسان بناتے ہیں، ہر چیز کو کوئی بات کرتے یہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا مطلب حدیث میں نہیں ہوتا، یہ حدیث بولتے ہیں تو یہ نبی پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں نہیں آتا اور یہ بولتا ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ، قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، تو یہ ایسے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی بیوی اور نکاح سے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ جیسے زنا میں رہتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اور آخرت میں ضائع اعمال یہ ہے کہ آخرت میں جو انہوں نے کیے وہ اعمال وہ جو سب ضائع ہو جائے گی اور ابد الآباد جہنم میں جائے گا، یہ بھی مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے حج کیا ہے تو وہ حج دوبارہ کرے گا، اور اس طرح نکاح کیا ہے تو وہ دوبارہ،
اور جو نمازیں وغیرہ پڑھی ہے وہ سب ختم ہو گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو جو پہلے حج اور پہلے نمازیں ہیں وہ واپس آ جائیں گی اس کو. اچھا، اور جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام چھوڑتا ہے، وہ اصلی کافر سے زیادہ بدتر ہوتا ہے. اسی واسطے کافر اصلی سے جزیہ قبول کر سکتا ہے، اور مرتد اگر اسلام نہ لاوے، اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جائے، اگر عورت ہے تو دوام حبس کی سزا، ہمیشہ اس کو جیل میں ڈالا جائے جب تک مری نہ. وہ عورت کے لیے، اور مرد کو قتل کیا جائے گا. اس سے جزیہ وغیرہ پیسے وغیرہ نہیں لینے. اچھا، یسألونک عن الخمر، لوگ پوچھتے ہیں تم سے خمر شراب کے بارے میں. یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے سوال پوچھا عن الخمر. اور ملت اسلامیہ کو نقصان دینے والی یہ دونوں چیزیں ہیں، شراب اور جوا. شرابی، یہ جو جوا والا ہے، شرابی ہے، ان کا ماں باپ بھی فوت ہو جائے، وہ کہتے ہیں یار نشہ چڑھا ہے، نشہ میں نے پینا ہے، پھر جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جب وہ ماں باپ کا اس کو پرواہ نہیں ہے تو وہ ملک کیا خاک کرے گا، جہاد اور اس کی چیزوں وہ کب دیکھے گا. تو اس طرح جہاد کے ساتھ یہ حکم لایا گیا. اور میسر جو ہے جوا، تو وہ ہار جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے پیسے واپس پورا کروں گا تب اٹھوں گا. وہ وہاں پہ کوئی اور دفن کر لے گا ماں باپ، اور اس طرح جہاد حکم آ جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جاتے اس پہ. تو یہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، سب کو برباد کرنے والی یہ دونوں چیزیں، خمر شراب اور میسر جوا. قل فیہما، اے نبی تو یہ پہلا حکم ہے، اس لیے اس میں تھوڑا سا نرمی کے ساتھ بتاتا ہے. فیہما اسم کبیر، کہ ان دونوں میں کبیر گناہ بھی بڑا ہے، وہ منافع للناس، اور نفع بھی ہے لوگوں میں. شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. تدریج سے نہ سمجھاتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بولتے شراب چھوڑ دے. اور یہ اس کا ہے تربیت کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اچھا، ایک واقعہ پیش آیا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ جب آیا تو کچھ صحابہ نے تو بالکل شراب ترک کیا، اور کچھ تھے جو کبھی کبھار پیتے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ آئے تھے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب پی. پھر اسی حالت میں مغرب کا نماز کا ٹائم آیا تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. تو امامت ایک صحابی کو آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے. تو وہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا تھا، اس میں آتے لا اعبد ما تعبدون، تو وہ لا نہیں پڑھتا تھا، وہ کہتے اعبد ما تعبدون. تو معنی سارا الٹ ہو گیا کہ نہیں کرنا ہے، وہ لا کو نکالو تو وہ کرنے کے حکم میں آ گیا. تو پھر یہ دوسری آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے وقت جب شراب ہو، نشے کی حالت میں، لا تقربوا الصلاۃ، قریب نہیں جانا ہے نماز کا. وانتم سکارا، جب تم لوگ نشے میں ہو تو قریب نہیں جانا ہے اس کا. اور پھر اس کے بعد نماز کے ٹائم پہ یہ نہیں پیتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار یہ پیتے تھے. تو عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ پیش آیا کہ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی دعوت، جس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، کھانے کے حسب دستور شراب کا دور چلا. نشہ کی حالت میں عرب کی عام عادت تھی کہ شعر و شاعر میں اپنے مفاخر مدح بیان کرتے تھے اور دوسروں کو ذم بیان کرتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایسا کوئی قصیدہ پڑھا، اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ یا ان کے جبڑے کی ہڈی کو اٹھا کے سعد رضی اللہ عنہ کے سر پہ مارا، جس میں وہ بہت گاؤ لگ گیا، بہت گہرا. تو یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آ گیا، پیش خدمت ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ مجھے واضح بتا دے شراب کے بارے میں. اور یہ بھی ہم نے استاد سے سنا تھا کہ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کی دی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح بتا دے کہ کیا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ انہوں نے دعائیں کی تو اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا انما، اصول بیان کرتے ہیں کہ بس اب کوئی گنجائش نہیں. انما الخمر، شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اور بت، والازلام، اور جوئے کے تیر. یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ اس کے ڈیٹیل. والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس یہ پلید ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اسے عمل سے. رجس وہ پلید ہوتا ہے، میں مختصر بتا دوں، جیسے پاخانہ ہوتا ہے اس کو انسان جتنا بھی دھوئے وہ پلید ہی ہوتا ہے، ایسا پلید ہوتا ہے، رجس اس کو بولتے ہیں. مطلب یہ شراب ایسا پلید.
پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہاں پہ جب کسی کے ہاتھ میں تھا تو انہوں نے وہی سے پھر کسی کے منہ میں تھا تو انہوں نے باہر نکالا، اور جو برتن تھے کہتے وہ توڑ دیے. مدینے کے گلیوں میں ایسا وہ شراب بہ رہا تھا کہ جیسے پانی، اور وہ زمین تو کچی تھی، جذب کیا تو کچھ ٹائم بعد جب بارش ہوتی تو وہ پھر اس کا جو وہ شراب کی جو بو تھی، بدبو تھی، وہ پھر ہمیں محسوس ہوتا تھا. اتنا شراب انہوں نے. اور ایک صحابی تھا وہ ملک شام کو اس نے قافلہ بھیجا تھا، بڑا پیسہ لگایا تھا شراب. جیسے وہ حکم آیا شراب پہنچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہے کہ مشکیزیں انہوں نے چاک دیے اور وہ سارا شراب انہوں نے زمین پہ گرا دیے. ایسے مطلب یہ پھر انہوں نے وہ ماننے والے بن گئے، اور ایسے جو حکم آیا تو اس کو سب کچھ انہوں نے توڑ دیا، اپنے برتن بھی انہوں نے توڑ دیے. اچھا، وَيَسْأَلُونَكَ پوچھتے ہیں تم سے، یہ جو سوال کرنے والے یہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ پوچھتے ہیں تم سے ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، تو بتا دے کہ جو تم سے بچے، مطلب تمہیں تمہارے بچوں بیوی ان کے خرچے سے بچ جائے وہ صدقہ کر دے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ ایسے ہی بیان کرتا ہے، لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے لیے آیات، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کہ تم فکر کرو اس میں، فی الدنیا مطلب اس فانی دنیا میں، فی فناء الدنیا وبقاء الآخرہ، اور ابدی آخرت کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ پوچھتے ہیں تم سے یتامہ یتیموں کے بارے میں. قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو بتا دے کہ ان کا اصلاح کرنا، ان کا کام سنوارنا بہتر ہے. یتیم کے ساتھ بندہ ہیلپ کرے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کے کام مال خرچ کرو، فَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی. مطلب یہ تھا کہ کچھ صحابہ ایسے کرتے تھے جیسے یتیم ہے ان کا مال وہ علیحدہ حساب کتاب رکھتا تھا، اپنا علیحدہ رکھتا تھا، پھر وہ جب اکٹھے کھاتے تھے تھوڑا ان سے اور زیادہ اپنے سے ڈالتے تھے، پھر اس کو بڑا مشکل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکٹھے کر لو، اگر مناسب ہے تو اکٹھے کر لو. اکٹھا ہاں، آپ کے بچے 4 ہے، وہ 1 ہے، تو اپنے 4 کا حصہ ڈالنا ہے اور اپنے اس کے مال سے 1 کا حصہ ڈالنا ہے. یہ نہیں کہ اس کا زیادہ بھی بین کیونکہ وہ درمیان تو ہو نہیں سکتا، وہ زیادہ ہے یہ کم ہے. تو اس طرح کے حکم ہے. واللہ یعلم المفسد، اور اللہ جانتا ہے مفسدہ خرابی کرنے والے کو، من المصلح اور سنوارنے والے کو، جو کام کرتا ہے صحیح اور جو غلط کرتا ہے اللہ کو پتہ ہے. ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا لیکن نہیں ڈالتا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک زبردست تدبیر والا ہے. ولا تنکحوا المشرکات، یہ آیات اس بارے میں اکثر ہی ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں دیکھتے ہیں، کوئی یہ گورے سفید چٹے اس کے، تو ان سے شادیاں کرتے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے. ولا تنکحوا المشرکات، ان نے کہا مت کرو مشرک عورتوں سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ جب ایمان لائے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے کہتے یار وہ میں شادی کی ہے تو میری وائف کا وہ اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے، میرے بچے چاہے تو میری وائف کے ساتھ جائے، چرچ میں جائے، مجھے چاہے تو میرے ساتھ وہ نماز میں. وہ بڑے برائٹ مائنڈڈ بولتے ہیں، آزاد خیال ہوتے ہیں. آزاد خیال نہیں ہوتے، بڑے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں. نکاح ہوتا نہیں ہے ان کا اور وہ نکاح کرتے ہو تو ایسا جیسے زنا کرتے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور باندی لونی جو ہوتی ہے، خیرٌ یہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرکہ آزاد سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، بِمَالِهَا وَجَمَالِهَا، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا جمالها، یا اس کی حسن کی وجہ سے. لوگ بڑے متاثر ہوتے. تو یہ بتاتا ہے کہ ان سے جو ہماری مسلمان غریب عورتیں ہوتی ہے، باندیاں تو آج کل کلچر ہی نہیں ہے، اور یہ جو نوکرانی ہوتی ہے گھر میں یا گھروں میں، تو یہ تو بیچاری باندی کے حکم میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر یہ کرے تو یہ ہماری نوکرانیاں جو ہے غریب ہوتی ہے، یہ بہتر ہے ان گوریوں سے، یہ عورتوں سے، یہ جو مشرکیں ہیں، یہ جو کافر ہوتی ہے. عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک باندی تھی، تو ایک دفعہ اس نے اس کو مار دی، تھپڑ مار دی، پھر اس کو بڑا احساس ہوا، پھر اس نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا. تو کسی نے اس کو بولا کہ یار اپنی باندی سے کالی تو اس سے نکاح آپ نے کیے، آزاد کیے، تو کوئی اچھی گوری سے نکاح کرتے جیسے ہمارے کافر آئے، کافر تھے اسی ٹائم پہ مشرکہ. تو انہوں نے یہ آیات بول کے اللہ فرماتے والا امۃ مؤمنۃ، کہ باندی جو ہے یہ بہتر ہے، خیر من مشرکۃ، مشرکہ سے، کافرہ سے. ولا تنکحوا المشرکین، اور عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم نکاح مت کرو مشرک مردوں سے، حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. ولا عبد مؤمن، اگر غلام ہے، اگر گھر میں مومن ہے، خیر من مشرکین، یہ اس سے آزاد، کافر سے، مشرک سے بہتر ہے. ولو اعجبکم، اگرچہ یہ تمہیں خوبصورت لگے اور وہ جو غلام ہے وہ بدصورت لگے، لیکن اس سے نکاح کرو. اولئک یدعون الی النار، اللہ
بلاتا ہے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، واللہ یدعو اولئک یدعون الی النار، یہ جو مشرک ہے یہ بلاتے ہیں تمہیں، یہ جو مشرکہ ہے یہ بلائیں گے تمہیں الی النار جہنم کی طرف، واللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف، والمغفرت، اور مغفرت بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ، بألسنۃ الرجل، بألسنۃ الرسول، رسولوں کے لیکچر کے ساتھ، رسولوں کے احادیث بولنے کے لیے، اور آج کل نیک لوگوں کے منہ سے، نیک لوگوں کے زبان سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، آپ کو ترغیب کرتا ہے کہ آ جاؤ واپس، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ فوائد بیان القرآن نے ایک مسئلہ یہاں پہ لکھا ہے جو ضروری ہے، کہتا ہے کہ جو قوم اپنی وضع اور طرز سے اہل کتاب سمجھتے ہو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ میں شادی کی تو وہ تو جی اہل کتاب ہے، کرسچین ہے، تو اہل کتاب تو مسلمانوں کے قریب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مطلب عمل کرے لیکن عقائد کی تحقیق کرنے سے کتابی ثابت نہ ہو، وہ عورت وہ مرد، وہ بولتے تو ہے کہ ہم اہل کتاب ہے، لیکن اس کا عقیدہ اور اس کے وضع قطع سے وہ عقائد اس کے وہ نہ ہو، اہل کتاب کے نہ ہو، اہل کتاب کے برابر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس قوم کی عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے۔ جیسے آج کل عموماً انگریزوں کو عام لوگ عیسائی سمجھتے ہیں، حالانکہ تحقیق سے ان بعض عقائد بالکل ملحدانہ ثابت ہوئے کہ نہ خدا کے قائل، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے معتقد، انجیل کی نسبت آسمانی کتاب ہونے کا اعتقاد، سو ایسے لوگ عیسائی نہیں ہیں۔ ایسی جماعت میں جو کہ عورت ہو اس سے نکاح درست نہیں۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بلا تحقیق یورپ کی عورتوں سے بیاہ لاتے ہیں، یہ لکھا ہے آج کل نئی تفسیر ہے۔ اچھا مسئلہ اس طرح جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہو، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں ہے، اور اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد خراب ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت آدمی اپنے مذہب سے ناواقف سائنس کے اثر سے اپنی عقائد کو تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیام آنے کے وقت اول عقائد کی تحقیق کر لے تب زبان دے لے، ان کے پیسے سے، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا۔ صدق اللہ العظیم۔